الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 15 شعبان آنے والا ہے۔ 15 شعبان کے سلسلے میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ ایک جماعت اس کے سلسلے میں جتنی بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں سب کو ضعیف قرار دیتی ہے اور بالکل بے اصل اس کو قرار دیتی ہے، اور دوسری جماعت اس میں ایسے ایسے کام کرتی ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ افراط اور تفریط کی بات ہے۔ اعتدال کی راہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اور اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس میں 3 اعمال ہیں جن کو ہم ثابت کہہ سکتے ہیں۔ پہلی چیز، پہلا عمل 15 جو شب ہوتی ہے، 15ویں شب، یعنی چاند کی 14 اور 15 تاریخ کے جو درمیان والی شب ہوتی ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا مسئلہ ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت سارے صحابہ کرام سے احادیث منقول ہیں، تقریباً 12 صحابہ کرام سے احادیث منقول ہیں، جس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ تقریباً وہ سب ہی ضعیف ہیں۔ لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں حدیثیں ہوں تو وہ ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں، اور ان سے یہ بات بہرحال معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے۔ اسی لیے صاحب تحفۃ العوضی نے، جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بہرحال اس کی ایک اصل ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ فضیلتی کی چیز ہوتی ہے تو فضائل میں ضعیف احادیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے اس وقت جبکہ ایک دوسرے کو طاقت دینے والی کئی احادیث موجود ہوں۔ تو بہرحال اتنا ثابت ہے کہ جو 15ویں شب ہے اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی بھی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی دوں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ صبح تک رہتا ہے، اور صبح تک جو ہے اس طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ کوئی استغفار کرنے والا ہو تو اس کے استغفار کو قبول فرماتا ہے، روزی سے نوازتا ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، نہ تو اس میں کوئی مخصوص تعداد ثابت ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ 100 رکعت پڑھی جائیں، نہ تو اس میں کوئی مخصوص نماز ثابت ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھا جائے، دوسری رکعت میں یہ پڑھا جائے۔ اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ جتنی توفیق دے عبادت کرنا چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں کرنی چاہیے چونکہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ دوسری چیز ہے کہ 15 تاریخ کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیحین میں حدیث منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جتنا شعبان میں روزے رکھتے تھے اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، کسی بھی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھنا ثابت ہے، اور یہ 15 تاریخ بھی ایام 20 میں پڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اس کی فضیلت بہرحال ایک حد تک ہو جاتی ہے کہ اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ بقیہ جو خاص طور سے اس دن روزہ رکھنے کی حدیث آتی ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ فرمایا گیا کہ اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ تو یہ حدیث بہت ضعیف ہے، یہاں تک کہ ایک راوی کے بارے میں وضع حدیث کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ تو صرف اس حدیث کی بنیاد پر اس کی فضیلت نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ جو باتیں میں نے عرض کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں روزہ رکھتے تھے اور ایام 20 بھی اس میں پڑھتے ہیں، اس اعتبار سے اس میں کوئی روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، جیسے اور کوئی نفلی روزہ ہوتا ہے اس طریقے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اس طرح کی اس کی فضیلت ہے جس طرح کی 10 محرم کے روزے کی یا عرفہ کے روزے کی، اس طرح کی فضیلت اس کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا اس میں قبرستان جانا چاہیے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے۔ حضرت عائشہ رات کو اچانک محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں تھے۔ تو اس سے ثابت یہی رات تھی، یہ 15 شعبان والی رات تھی۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ لیکن دیکھ لیجئے اسی حدیث کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لیکن فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ وہ تو اتفاق سے حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا اور انہوں نے روایت کر دی جس سے ہم کو معلوم ہو گیا۔ تو جو چیز جتنی ثابت ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ زندگی میں 1-2 بار وہاں چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی قبرستان جانے کی فضیلت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرہ، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں تم زیارت کیا کرو، اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تو اس رات کو جائے، آخرت کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے، اور جتنا ہو سکے اپنے جو مردے ہیں ان کے لیے اصال ثواب کرے۔ انشاءاللہ اس میں اچھائی ہے، بھلائی ہے۔ لیکن بالکل اہتمام کرنا اور اس کے لیے بالکل وہاں پر چراغا کر دینا قبرستان میں، پورا میلہ اور ٹھیلا والا انداز کر دینا، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ بر کبھی کبھار جانا چاہیے، اور بالکل پابندی کرنا بھی اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 بار گئے ہیں تو 1 بار ہی زندگی بھر میں جانا چاہیے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ثابت ہیں۔ بقیہ بہت سی جگہوں پر اس کا رواج ہے کہ اس میں حلوہ بنایا جاتا ہے، اور حلوہ بنانے کے سلسلے میں طرح طرح کی روایات اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ ان روایات کا نہ سر ہے نہ پیر، کسی طریقے سے بھی وہ ثابت نہیں ہے۔ جتنے بھی اس کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں سب وہ بالکل لغو ہیں، نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، نہ تو فقہ کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ اس طرح تو حلوہ کبھی بھی آدمی بنا لے، سال میں کسی بھی دن بنا لے، اسی میں سے 15 شعبان کا بھی ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت سمجھ کے کیا جائے تو بلا شبہ بدعت ہو جائے گی۔ اس سے بھی بڑی خرابی کی بات یہ ہے کہ بہت سے بچے اس میں پٹاخے وغیرہ خریدتے ہیں، اس کو دغاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پٹاخے وغیرہ ٹائپ کی چیزوں کی تو اسلام میں کسی بھی دن گنجائش نہیں ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر کوئی چیز ثابت ہوتی تو ہو سکتا تھا، دور دور سے ثبوت کی کوئی بات ہی نہیں۔ اسی طرح جو بہت سے لوگ اس میں چراغاں وغیرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں ثابت نہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس کے متعلق عرض کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔